العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اجتباکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کا پھر سے مقدس دن نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ 3 جمعات میں ہم نے آپ احباب کے سامنے فضیلت امت محمدیہ کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی تھی، آج انشاءاللہ آخری نشست ہم آپ احباب کے سامنے بیان کر کے اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اس امت کے فضائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اب دیکھیں کہ اس امت کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے سے کیا عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا مقام ملا کہ مدینہ شریف کی مقدس سرزمین ہے، اور بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب ثناء الناس علی المیت چیپٹر کے اندر حدیث نمبر 1278 ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث سن کے آپ مچل جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کتنے مقام سے، کتنی رفعت سے، کتنی شوکت سے نوازا ہے کہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ مدینہ کی سرزمین سے گزر رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے، یعنی کہ کچھ لوگوں سے مراد اس وقت کے صحابہ کرام نے اس میت کی تعریف کی جس کا جنازہ جا رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اس میت کی تعریف کرنے پر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجبت، اور اس کا معنی ہے اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کا تذکرہ کیا۔ پہلے جنازے کی تعریف بیان کی، رسپیکٹ کی، شان بیان کی کہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑے نیک کام کرتا تھا، تو میرے نبی نے وجبت کم کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جب دوسرا جنازہ تھوڑی دیر کے بعد گزرا تو پھر لوگوں نے اس جنازے کی برائیاں بیان کی کہ یہ بڑا برا بندہ تھا، یہ فوت ہو گیا ہے، جان چھوٹ گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ اب ایک طرف ایک میت کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بلائیاں، اس کی نیکیاں بیان کی گئی، اس کی تعریفیں کی گئی، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ تھا وجبت۔ پھر جب دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی برائیاں بیان کی گئی، اس کی انسلٹ کی گئی، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی صحابہ اکرام کی برائی بیان کرنے پر، جو صحابہ اکرام نے اس میت کی برائی بیان کی، تو اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جملہ دوبارہ دہرایا وجبت، کہ اس پر بھی واجب ہو گئی۔ جب یہ لفظ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے دونوں دفعہ سنے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کے لیے بھی وجبت فرمایا اور دوسرے جنازے کے لیے بھی وجبت فرمایا،
استفسار اس لیے تھا میرے نبی کے صحابہ کا کہ فیصلے میں جو مخفی حکمت تھی، جو صحابہ کرام سے پوشیدہ تھی، اور قیامت تک آنے والی امت سے جو استفسار فرمانا صحابہ کرام کا تھا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے سوال کیا کہ تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کیوں میرے نبی نے ایک برے بندے جو فوت ہو گیا تھا اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال کیا، اس پر واجب ہو گئی، اور ایک نیک صالح بندہ اس کا جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کی برائیاں کسی کی بیان کی، کسی کی نیکیاں بیان کی، تو دونوں کے لیے واجب کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں کا الگ جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن جواب میں میرے نبی وجبت کا لفظ جو استعمال فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام نے استفسار فرما کر اس مخفی حکمت کو پوری امت کے سامنے رکھنے کے لیے سوال کیا اور کوشچن کیا حضور سے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے اس موقع پر اپنی امت کی فضیلت کو بیان کر کے فرمایا میرے صحابہ تم معمولی نہیں ہو، تم معمولی نہیں ہو، تم چھوٹے بندے نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہے، تم میری امت میں ہو۔ اور سنو، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، اے میرے صحابہ سنو، تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی کہ جب بھی تم کسی کی گواہی دو گے تو کیا ہوگا؟ تم نے گواہی دی بندہ نیک تھا، میں نے وجبت کا لفظ استعمال کیا، تم نے اس میت کی شان بیان کی، میں نے کہا وجبت۔ اب اے میرے صحابہ تمہاری حیثیت معمولی نہیں، چھوٹی سے نہیں ہے، تم کسی دنیا دار کے گواہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے گواہ ہو۔ میرے خدا نے میری امت کو یہ منصب عطا کیا ہے، میرے خدا نے میری امت کو یہ مقام، یہ ریئلٹی مقام اور یہ اتھارٹی عطا کی، انتم شہداء اللہ علی الارض، زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ کے گواہ جس بارے میں گواہی دیں گے فیصلہ اسی طرح ہو جائے گا، جس طرح اللہ کے گواہ گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کا فیصلہ فرما دے گا۔ جس کے بارے میں تم نے اچھی گواہی دی میرے صحابہ سنو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اچھا فیصلہ کر دیا، اور جس کے متعلق تم نے بری گواہی دی اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں واجب فرما دی۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، جس کے لیے تم نے اچھائی بیان کی اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت واجب فرما دی ہے، اس جنازے والے کے لیے جس کا جنازہ جا رہا تھا، اس کی تعریفیں تم نے کی اور تمہاری تعریفیں گواہی پر مبنی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری اس نیک گواہی کے توسل سے اس میت کو جنت اس میت پر واجب کر دی گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اللہ رب العزت نے تمہاری گواہی پر اس میت کے لیے جہنم کو واجب فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ سٹیٹس علیکم میں شہداء اللہ علی الارض میں یہ صحابہ کرام کا ہی مقام نہیں تھا، بلکہ قیامت تک جو بھی میرے مصطفیٰ کریم کا امتی ہے اس کا یہ مقام ہوگا کہ جس جنازے کی وہ تعریف کریں گے اللہ رب العزت اس امت کی اس تعریف کے توسل سے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اور جو لوگ میت کی برائی بیان کریں گے اللہ رب العزت ان کی برائی کی گواہی کو سامنے رکھ کر اس میت پر جہنم کو واجب فرما دے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں سوچنا یہ ہے ہمارا کوئی بھی جنازہ گزر رہا ہو ہمیں چاہیے ماضی میں اس کی غلطیاں کوتاہیاں بھول کر ہم نے بھی اس جگہ سے گزرنا ہے، اور یہ جام ہم نے بھی پی کے جانا ہے، یہ موت کا جو ذائقہ ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہماری گواہی سے ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے تو کیا اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی اس میں بل بھی تو نہیں آتا، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ بندہ نیک تھا، بس اتنا کہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس میت پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندے نے جنت اور جہنم میں جانا ہے، فیصلہ آپ پر میرے رب نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کی گواہی میں یہ کہہ دیا کہ بندہ نیک تھا، کوئی ایک نیکی بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مکمل نیک قرار دیا، تو اللہ رب العزت یہ مقام عطا کر دے گا تمہاری ایک گواہی سے
اس کا جہنم اور جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضرات محترم یہ ریالٹی اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا کی، یہ شرف کہ یہ گواہی دے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گواہی سے جنت بھی عطا فرما دے گا، جہنم بھی واجب فرما دے گا۔ حضرات محترم آگے چلیے، امت کے 3 منفرد مقام، لیکن یہاں پر جنازے کی بات چلی تھی، اسی سے ریلیٹڈ 3-4 اور حدیثیں سن لیجئے جو سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور مسلم کے اندر 948 یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجل لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جنازے پر 40 افراد 40 افراد جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 948 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جنازہ پڑھنے کے بعد 40 افراد رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، استغفار کر دیں، اس کی شفاعت کر دیں، وہ اس کی شفاعت کریں لا یشرکون باللہ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنے والا نہ ہوا، مرنے والا، فوت ہو جانے والا، اگر میت وقت کے لیے کر دیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ 40 افراد کی سفارش پر اس بندے کی شفاعت، ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم 40 افراد رب کی بارگاہ میں سفارش کریں، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا استغفار کریں، اللہ رب العزت ان 40 افراد کے وسیلے سے اس میت کی بخشش فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا یہ 40 کا جو عدد ہے یہ بخشش کی سند ہے، اس لیے حدیث کے اندر کئی جگہ پر 40 کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی 40واں آتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم 40واں کرتے ہیں۔ یہ الگ ٹاپک بھی ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، اس پر میں 40ویں کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر بھی 3-4 گھنٹے کا خطاب انشاءاللہ قرآن و سنت کی وضاحت کے مطابق آپ احباب کے سامنے رکھا جائے گا کہ قرآن میں کس جگہ پر 40ویں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ جو ہم 40واں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ رب العزت 40ویں کے توسل سے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر 40 کا عدد مسلم کے اندر آیا کہ 40 ہوں اور وہ بھی مشرک نہ ہوں، مرنے والا بھی مشرک نہ ہو، وہ 40 جنازے کے لیے اس میت کے لیے استغفار کریں، شفاعت کریں، اللہ رب العزت ان 40 شفاعت کرنے کی وجہ سے، 40 افراد کے شفاعت کرنے کی وجہ سے میت کو بخش دے گا اور ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا۔ حضرات محترم اگلی حدیث سنیے، مسلم شریف کے اندر 947، وہ 948 ہے، یہ 947 ہے، 947۔ یہ دوسری حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے قال من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ یہ حدیث سنیے، پہلی حدیث میں 40 کا لفظ تھا، 40 افراد میت کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ رب العزت اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان 40 افراد کی سفارش پر میت کی بخشش فرمائے گا، اور اس کے اندر لفظ موجود ہے تسلی علیہ امت من المسلمین یبلغون بہا۔ 100 آدمی، کتنے؟ 100 آدمی جس میت کا جنازہ پڑھ دیں اور پڑھنے کے بعد میاتم کلہم سارے یشفعون لہ، اس کی شفاعت کریں، سفارش کریں، دعائیں مغفرت کریں، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے اللہ شفعوا فی، اللہ تبارک تعالیٰ ان 100 افراد کی شفاعت اس کی حق میں قبول و منظور فرما کے میت کو جنتی بنا دیتا ہے۔ پہلے 40 کا لفظ تھا، اب 100 کا لفظ آ گیا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے، میرے نبی نے کہیں تو سمجھا ہوگا کہ میری امت کے غریب کے جنازے پہ، کسی کے جنازے پر 100 آئیں گے، کسی کے جنازے پر 40 آ جائیں گے، اس لیے میرے نبی نے پہلے 40 کا لفظ پھر 100 کا لفظ استعمال کر کے اس امت پر کتنی رحمت فرمائی کہ 100 کو بھی بخشش کی سند عطا فرما دی، 40 والوں کو بھی بخشش کی سند فرما دی۔ کہا یہ امیروں کے جنازے ہوتے ہیں جو لاکھوں ہزاروں پر مبنی ہوتے ہیں، ہم 40 کے عدد سے ابتدا کرتے ہیں اور 100 تک پہنچا کر ہم ان پڑھنے والوں کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ تمہاری گواہی پر اللہ رب العزت میری امت کے اس فرد کو جنتی بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟
جنتی بنا دے گا۔ اب تھا 40 کا لفظ، تھا 100 کا لفظ، اب 100 کوئی بڑا جنازہ ہوگا اس میں 100 آئیں گے، اس سے کوئی غریب والا ہوگا جس کے پہچاننے والے نہیں ہوں گے اس کے 40 آئیں گے، اور 40 کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وہ 40 اگر صفات کریں گے تب بھی بندے کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ لیکن بات اس سے بھی آگے چلی، میرے نبی نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے جنازے پر 40 نہیں آ سکیں گے۔ میرے غریب امتیوں یاد رکھنا، 40 والے یہ نہ سمجھنے کہ ہم 40 پر بات ختم ہو گئی، 40 والے امید پر لگ گئے کہ ہمیں ہمارے میت کے لیے جنت کا ٹکٹ میرے نبی نے عطا کر دیا۔ کہا نہیں، بات آگے چلی۔ میرے نبی نے اتنی مہربانی اس امت کے ساتھ کی کہ میرے نبی کے وسیلے سے اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا کر دی۔ میرے نبی نے اگلی تیسری حدیث سنیے جو جامع الترمذی کی حدیث نمبر 1028 ہے، اسی طرح ابن ماجہ کے اندر 1490 ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر 3166، یہ 33 سیاستہ کی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، پہلے 100 کی بات تھی، پھر 40 کی بات تھی، اب میں تمہارا سٹیٹس بتانے لگا ہوں۔ میری امت کا یہ مقام ہے، اللہ رب العزت نے اسے یہ شرف عطا کیا۔ باقیوں کے لیے کہا 100 کے لیے کہ اللہ شفاعت کر دے گا، اسے جنتی بنا دے گا۔ جس کے 40 افراد شفاعت کریں، 100 کریں، شفاعت کر دے گا۔ لیکن جب بات آگے چلی تو میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجب فی الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے غریبوں، سنو، میرے نبی نے فرمایا جس میت پر صرف 3 صفیں، کتنی؟ ایک صف 3 بندوں کی ہو سکتی ہے، ایک صف 2 بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، ایک صف 1 بندے بھی کی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ یہ جو فرضی نماز پڑھتے ہیں تو 2 بندوں کی جماعت ہو سکتی ہے، ایک امام صاحب ہوں اور ایک پیچھے بندہ، ایک کی بھی صف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں صف سے بتایا جا رہا ہے کہ کتنی چھوٹی صف، ایک بندہ آ جائے تو ایک صف بن جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں اگر 3 صفیں نماز جنازہ میت کے لیے پڑھ دیں، 3 صفیں، اس سے مراد آپ 4 بندے بھی کہہ سکتے ہیں، 100 بندہ بھی کہہ سکتے ہیں، 10 بندے 15 بندوں سے بھی 3 صفیں بن جاتی ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بتاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جس نے 3 صفوں بنا کر جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کے اس کے لیے استغفار کی، اس کے لیے بخشش کی دعا کی جنازے کے بعد، فقد اوجب فی الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ 3 صفیں جنازہ پڑھنے والوں کی سفارش پہ، شفاعت پہ اس میت پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ اب 40 والوں کے لیے مطلقاً قطعی دلالت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ان پر جنت واجب ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جنازے میں کثرت ہے، کسی کے ساتھ 100 ہیں، کسی کے ساتھ 40 ہیں، لیکن یہاں پر بات غریب امتی کی تھی۔ میرے نبی کو اتنا پیار آیا، میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، جنت تمہارے قدموں میں موجود ہے۔ فرمایا 3 صفیں، صرف 3 صفیں اس کے لیے استغفار کر دیں تو اس امت کو یہ سٹیٹس اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ویسے اللہ رب العزت پر یہ لاگو نہیں ہے کہ اللہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر دے، یہ تو اس کا پیار ہے اس امت کے ساتھ، یہ تو حضور کی وجہ سے پیار ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ واجب کر لیتا ہے، ضروری سمجھتا ہے کہ ان بندوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو۔ حضرات محترم، یہ جنازے کے ساتھ اب یہاں پر کیونکہ یہ امت کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے، امت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اتنے بندے ہو جائیں تو اس کو یہ اللہ رب العزت مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو آگے چلیے ایک اور حدیث سن لیجئے جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 47 ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 1325 ہے، 2 مقام میں حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِن نتبع جنازت مسلم ایمانا و احتسابا وما معه خطا يصلي علیہ ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر يقيرتان تین كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجع بقيرات۔ یہ بخاری کے اندر حدیث 2 مقام پر موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، جنازہ پڑھنے سے لے کر دفن تک جنازے کے ساتھ ہوتا ہے، جنازے کے
ساتھ ہوتا ہے، دفن تک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کر دیا اس امت کو، تھوڑے تھوڑے عمل پر اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ پاک میری امت کو یہ مقام عطا فرما دے گا، جنازہ پڑھنے کے بعد دفن تک خطہ دفنیہا، یہاں تک کہ دفن تک اس نے سارے معاملات، سارے پراسس طے کیے، جنازے کے ساتھ چلا بھی، جنازہ کندھوں پر اٹھایا بھی، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اسے 2 قیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 2 قیرات کیا ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مثل احد، یہ احد پہاڑ جتنا، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کے ثواب عطا فرما دے گا۔ 2 قرات، 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 احد پہاڑ جتنا اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو جنازہ شروع سے لے کر آخر تک، دفنانے تک اس جنازے کے ساتھ رہا، جنازہ پڑھا بھی، دفنایا بھی، اور اس کے بعد مٹی بھی ڈالی، تو اللہ رب العزت اس کو 2 قرات کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور آگے لفظ سے میرے نبی نے فرمایا جو شخص قبل ان تدفن فإنه يرجع بقرات، دفن سے پہلے چلا گیا، جنازہ پڑھ لیا، دفن سے پہلے چلا گیا، اللہ رب العزت صرف 1 قرات کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ خود ہی سمجھیں، آپ 2 قرات کا ثواب لینا چاہتے ہیں یا کہ صرف 1 قرات کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ پر مبنی ہے کہ آپ کتنا ثواب لینا چاہتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے اس امت کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اسے یہ مقام اور شرف عطا فرماتا ہے، اتنا بڑا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 124 ہے، میرے نبی نے فرمایا من غسل المیت وکفنہ وحنتہ وحملہ ولم را یشفی علیہ، میرے نبی نے فرمایا کیوم ولدت امہ، میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے میت کو غسل دیا، کیا کیا؟ من غسل المیت وکفنہ، کفن بنایا، وحنتہ خوشبو لگائی، وحملہ جنازہ اٹھایا، وصلی علیہ اور جنازہ پڑھا، جنازہ اٹھایا بھی، جنازہ پڑھا بھی، اور اس کے بعد اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد ولم را یشفی علیہ، اس کے اندر کوئی عیب دیکھا زندگی میں، یا جنازہ پاک کرتے ہوئے اس کے جسم میں ڈیڈ باڈی کے اندر کوئی عیب دیکھا، یا اس کی ظاہری زندگی میں جب زندہ تھا اس میں کوئی عیب دیکھا، یشفی علیہ، اس کو اس نے چھپایا، کسی کے سامنے عیاں نہیں کیا، تو اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا کرے گا من غسل المیت وکفنہ وخنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم رآ یشفی علیہ کیوم ولدت امہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا، اس کے جتنے بھی گناہ تھے یہ عمل کرنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے اس امت کا یہ مقام ہے، ذرا ذرا سے عمل پر اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، امت کے 3 منفرد منصب، حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے صرف نبیوں کو عطا کیے گئے تھے، جو پہلے نبیوں کا سٹیٹس تھا، جو نبیوں کا منصب تھا، اللہ رب العزت نے وہ 3 منصب جو نبیوں کے تھے اللہ رب العزت نے حضور کے وسیلے سے اس امت کو عطا کر دیے۔ وہ پہلا منصب کیا ہے سنیے، پہلے اللہ رب العزت پیغمبروں کے لیے فرماتا تھا، سورہ حج کی آیت نمبر 78 دیکھیے، قرآن کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں رکھا۔ یہ پیغمبروں کے بارے میں پہلے رب کہتا تھا، نبیوں کے بارے میں، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت سے اتنا پیار کیا، پہلے یہ نبیوں کے لیے تھا، بعد میں جب اس امت کی باری آئی رب نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اس امت کو وہ سٹیٹس جو نبیوں کا تھا اس کو عطا کر دیا۔ رب نے کیا کہا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وہاں تھا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور یہاں ہے هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ نے اے امت محمدیہ تم سے اتنا پیار کیا، تمہیں پسند کر دیا، تمہیں جو دین عطا کیا، دین کے معاملے میں تمہارے لیے بھی کوئی تنگی نہیں کی، کوئی حرج نہیں کیا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم پر دین کے معاملے میں کچھ تنگی نہ رکھی ہم نے۔ رب پہلے پیغمبروں کو کہتا تھا
اب اللہ رب العزت حضور کے وسیلے سے اس امت کو کہہ رہا ہے. یہ پہلا منصب تھا، وہ منصب جو انبیاء کرام کو ملتا تھا. اللہ رب العزت نے حضور کی وساطت سے اس منصب کا ایک حصہ حضور کی امت کو عطا کر دیا. آگے چلیے، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا ہم پلہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کا ہم سفر، ان کا کف، ان کی برابری امت کی نبی کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ایک جزئی فضیلت اللہ رب العزت نے اس کو امت کو عطا کر دی. دوسرا منصب یہ تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے صرف زمانے کے پیغمبر کو اللہ رب العزت، زمانے کے نبی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا تھا. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 رب کہتا تھا ادعونی استجب لکم. رب پہلے پیغمبروں کو کہتا تھا مجھ سے تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ پہلے پیغمبروں سے کہتا تھا، لیکن اب یاد رکھیے رب کہتا ہے پہلے پیغمبروں کے لیے بات تھی، تو جس وقت چاہے اے پیغمبر مجھ سے دعا کر لے، میں تیری دعا قبول کر لوں گا. میں نے تجھے نبی بنایا ہے، میں نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے دوسروں کے لیے یہ بات نہیں تھی تم مجھ سے جو مانگو میں عطا کر دوں گا. یہ امتی کے لیے نہیں تھا، نبیوں کے لیے تھا. لیکن بات جب اس امت محمدیہ کی آئی، رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں رب کہتا ہے یہ سٹیٹس جو پہلے نبیوں کا تھا، یہ دوسرا منصب یہ ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا. فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. رب کہتا ہے محبوب جب تم سے میرے بندے یعنی کہ تیرے امتی میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نزدیک ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، جب چاہو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. حضرات محترم، یہ دوسرا منصب ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، قیامت تک آنے والے امتیوں سنو، میں نے وہ تمہیں صفت جو نبیوں کو دی تھی وہ صفت اور آج تمہیں دے رہا ہوں. تو پہلے نبی کہتے تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. رب نے کہا آج کے بعد ہم مصطفیٰ کی امت سے کہتے ہیں جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. اور تیسرا منصب سنیے، تیسری بات حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے صرف امت کا نبی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوتا تھا، رب کی بارگاہ میں گواہی دیتا تھا، پیغمبر خود گواہی دیتا تھا، نبی خود گواہی دیتا تھا. انہوں نے یہ کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں گواہ بننا یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ منصب نہیں ملا. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ مقام، یہ رسپیکٹ کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی. مگر قربان جائیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا منصب یہ ہے. تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143، قرآن کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. یہ پیغمبروں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے پیغمبر امت کے گواہ ہوتے تھے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی امت کی باری آئی تو سن لیجئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اس آیت کے تحت حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ دریافت فرمائے گا کہ تم نے میرے احکام پورے کر دیے؟ آپ جواب دیں گے ہاں میرے رب. پھر ان کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم تک ان نبیوں نے سارے پیغام پہنچائے یا نہیں؟ تو امت انکار کر دے گی کہ مولا انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچائے. نبی کے بارے میں وہ گواہی، نبی کی گواہی کو جھٹلا دیں گے. یہ قیامت کا منظر ہوگا. لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا اب تم پیچھے ہٹو، سارے نبیوں کی گواہی کے بعد ہم محمد رسول اللہ کی گواہی لاتے ہیں، وہی ساری امتوں کی گواہی دیں گے کہ مولا سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو اپنی وسعت کے مطابق جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کی گواہی میرے نبی دیں گے کہ سارے نبیوں نے اپنے ڈیوٹی پوری کی، انہوں نے جھٹلا دیا ہے. تو بتایا جا رہا ہے اس امت کی گواہی میرے نبی تو دیں گے ضرور، باقی جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ان کی بھی گواہی دیں گے. لیکن میں یاد بتانا چاہتا ہوں یہ تو میرے نبی گواہی دیں گے. تو پہلے نبی جو ہوتے تھے وہ گواہی دیتے تھے،
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کر دیا۔ رب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رب فرماتا ہے بعض یوں ہیں ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل بنایا ہے، تم لوگوں پر گواہ ہو، تم گواہ ہو۔ تو یہ تین منصب رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کر دیے۔